إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے اہل ایمان پر اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم کہ اللہ نے انسانوں میں رسول کو بھیجا ہے. رسول اللہ کی حجت ہوتی انسانیت پر. کسی بندے اور قوم کو اللہ عذاب نہیں دیتا جب تک رسول نہ بھیج لے. پہلے رسول بھیجتا ہے، اپنی حجت کو پوری فرماتا، اور قیامت والے دن بھی عذاب سے پہلے پوچھا جائے گا الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی رسول نہیں آیا تھا؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر. ہر وہ شخص یہ بات کہے گا کہ باقی رسول آئے فکذبنا، ہم نے جھٹلایا ہو. تو رسول اللہ کی حجت کا نام. اللہ حجت پوری کرتا ہے انسانوں پر. یہ حجت ہم پہ پوری ہو چکی اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ ہماری طرف رسول رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے. رسول سے پہلے قوم کی حالت کیفیت کیا ہوتی؟ ایک جملے میں قرآن پاک نے پورے معاشرے کا نقشہ کھینچا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. آپ کی آمد بعثت سے پہلے وہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے. کھلی گمراہی عقیدے میں بھی تھی،
معاملات میں بھی تھی، اخلاقیات میں بھی تھی. انہوں دی زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں جہاں گمراہی نہ ہو. اس پر اہل علم نے کتابیں لکھی کہ نبی علیہ السلام کی بعثت سے پہلے عرب کے حالات واقعات پر ہزاروں صفحات پر مشتمل کتابیں لکھی گئی. ان سارے صفحات کا ایک قرآن کا جملہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. ان ساری کتابوں پہ ایک جملہ ہی کافی ہے اور بھاری ہے اور وزنی ہے اور پوری ان کا نقشہ کھینچ کے رکھ دیا ہے کہ وہ کھلی گمراہی میں تھے. ان کی وہ گمراہی سب سے پہلے عقیدے میں تھی. عقیدے کی جو لچک ہے یہ انسان کو تمام پرستی کا شکار کر دیتی. عقیدہ انسان کا مضبوط ہے. سارے انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا مقصد بنیادی طور پر عقیدے کی مضبوطی تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو درداء رضی اللہ عنہ سے کیا فرمایا تھا؟ ان کو تیتا اور رکھتا، اگر تو قتل کر دیا جائے اور جلا دیا جائے اور ٹکڑے کر دیا جائے تجھے لا تشرک باللہ شیئا. اے ابو درداء نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہیں کر. عرب کی ساری قوموں میں شرک بری طرح سرایت کر گیا تھا، جس کے خاتمے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. مکہ میں شرک تھا، طائف میں شرک تھا، حنین کی بستیاں، دیگر سارے علاقوں میں شرک کے مختلف انداز تھے. بتوں کی پوجا تھی، آگ کی پوجا تھی، سورج کے پجاری تھے، چاند اور ستاروں کے پجاری تھے. اور یہود و نصارہ جو تھے یہ انبیاء اور اولیاء کے قبروں کے پجاری تھے، اور ان کا سارا زیادہ زور مدینہ اور خیبر ان علاقوں میں تھا. ہر قسم کے شرک کے خاتمے کے لیے اللہ نے احسان کیا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہی آپ نے وہ سارے راستے بند کرنا چاہے. بتوں کی نفی کی، اس لات و حبل جن کے بت بنے ہوئے تھے ان کا رد کیا کہ یہ بت ہے اور پتھروں کے بنے ہوئی مورتیاں اور تصویریں ہیں، لہذا دے تمہارے معبود نہیں. لیکن ایک ایسی جگہ تھی جہاں ہر بندے کو جانا ہوتا ہے اور وہ قبرستان ہوتا ہے. موت کے بعد جانا ہے. زندہ بھی ہو تو انسان کو کبھی کبھی قبرستان جانا پڑتا میت کو دفنانے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شروع میں شرک کے سارے راستوں کو بند کرنے کے لیے قبرستان جانے سے ہی روک دیا کہ کوئی بندہ قبرستان نہ جائے، میت کو دفن کرے واپس آ جائے، اس کے علاوہ آپ قبرستان نہیں جا سکتے. تربیت کرتے رہے صحابہ کرام، شرک ان کے دل و دماغوں سے نکالتے رہے اور توحید کا عقیدہ بھرتے رہے. جب آپ کو یقین ہو گیا کہ میرے صحابہ آج کے بعد شرک نہیں کریں گے، پھر فرمایا میں نے تجھے روکا تھا قبرستان جانے سے، آج کے بعد جایا کرو تاکہ موت تمہیں یاد آئے
اور مجھے یقین ہے کہ تم جا کے شرک نہیں کرو گے۔ مشروط اجازت کہ وہاں شرک یا کوئی جملہ ادا نہیں کرو، شرک نہیں کرو گے، موت کی آخرت کی یاد کے لیے قبرستان کی قبروں کی زیارت کرو گے، لیکن وہاں شرک نہیں کرو۔ یہود و نصارہ میں اور اہل مکہ میں ایک شرک کا یہ انداز تھا کہ وہ اولیاء کو، انبیاء علیہ السلام کو اللہ کے برابر سمجھتے تھے، نعوذ، اللہ کی وجود کا ہی پرتو سمجھتے تھے، نعوذ، اور کہتے تھے کہ یہ سارے انبیاء اولیاء اللہ کا ہی جز ہے، اسی کا حصہ ہے، اسی کا مظہر ہے، جس کا ایک شعر بھی آپ نے سن رکھا ہوگا کہ مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، کہ یہ اللہ کے مختلف پرتو ہے۔ اللہ مختلف صورتوں میں نظر آتا ہے، کہ نبی کی صورت میں، کبھی کسی بزرگ کی صورت، یہ ایک ہی وجود ہے اور ایک ہی جسم ہے اور ایک ہی چیز ہے، نعوذ۔ اس عقیدے کے رد کے لیے نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو بہت سمجھا ہے، تربیت کی، اور جس عقیدت اور محبت میں یہ شرک ہو سکتا تھا اس عقیدت سے روکا، منع کیا، اور آپ نے فرمایا خبردار، لا تطرونی کما اطرت النصارى المسیح ابن مریم، میری شان کو ایسے نہیں بیان کرنا اور نہیں بڑھانا جیسے عیسائیوں نے اپنے نبی کی شان کو بڑھایا۔ یاد رکھنا، انما انا عبد اللہ ورسولہ، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں، اور فقولوا عبد اللہ ورسولہ، اور مجھے یہی کہو تم بھی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اور اس عقیدے نو کلمہ شہادت میں رکھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ اس وقت تک کوئی شخص مسلمان ہی نہ ہو جب تک یہ نہ مانے کہ محمد مصطفیٰ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن عیسائیوں نے، یہودیوں نے اپنے اپنے نبی کی ذات کو اللہ کی ذات کے ساتھ ملایا۔ یہ عقیدت میں شرک ہوتا ہے، بندے کو محسوس نہیں ہوتا، بندہ سمجھتا ہے میں عقیدت کر رہا ہوں، پیار کر رہا ہوں، محبت کر رہا ہوں، یہ رسول اور ولی اور پیارے کی محبت میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن جو کہ تربیت نہیں ہوتی، جہالت ہوتی ہے، قرآن کو پڑھا نہیں ہوتا، حدیث کو پڑھا نہیں ہوتا، عقیدے کا مطالعہ نہیں ہوتا، تو بندہ شرک کے دروازوں کو پار کر جاتا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہر مسجد کے اندر عقیدے کی کلاس، بڑوں سے لے کر چھوٹے تک ایک ایک شخص کو عقیدہ توحید کے سارے گوشے سمجھائے۔ نبی علیہ السلام کا دعویٰ کیا تھا؟ پوری اسلام، دنیا میں اسلام کا نفاذ کروں گا، یہ دعویٰ تھا، اس کے لیے کوشش تھی، شان تھا، درجہ تھا، مقام تھا، ورفعنا لک ذکرک، کہ درجے پر تھے، چھوٹے چھوٹے مسائل اور عقائد کو بھی ساتھ سمجھاتے تھے تاکہ کسی کا عقیدہ خراب نہ ہو۔ لیکن آج جو بندہ دو چار جماعتیں پڑھ جاتا یا اس کو بندوں میں کوئی بیٹھنے کا سلیقہ طریقہ یا شہرت مل جاتی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ عقیدہ توحید میں بیان کروں گا تو یہ میری سطح سے نیچے، میرے مقام سے، میرے سٹیٹس سے یہ کام نیچے ہے، اگر میں اس کو بیان کروں گا لوگ کہیں گے یہ متشدد ہے اور اس کا عقیدہ یہ چھوٹے چھوٹے مسائل بیان کر رہا ہے۔ کیا وہ حدیث تمہارے ذہن میں نہیں کہ نبی علیہ السلام ایک شادی وچ تشریف لے،
بخاری میں حدیث، وہاں بچیاں دف بجا رہی تھی، چھوٹیوں بچیوں کو شادی کے موقع پر، چھوٹی بچی نابالغ بچی، بڑی عورتوں کو دف بجانے کی اسلام میں قطعی اجازت نہیں، نہ مولویوں کی اجازت ہے، نہ بڑے بندوں کی اجازت ہے۔ چھوٹے بچیاں جو تھی، چھوٹے بچے بچیاں وہ کھیلتے تھے، شادی کے موقع پہ برادری کی بچیاں اکٹھی ہوتی اور وہ دف بجاتی، اور اس میں کوئی جہادی نظمیں اور ترانے، کوئی اشعار پڑھتے جس میں فحاشی نہیں ہوتی تھی، بے حیائی نہیں ہوتی تھی، کسی عورت یا مرد کے جسم کے تصور پیش نہیں کیا جاتا، جن کو سن کے خواہشات یا جذبات یا اشتعال یا گناہ کی طرف میلان جھکاؤ نہیں ہوتا تھا، بہادری کی وہ داستانیں اشعار میں، منظوم کلام میں پیش کرتے۔ تو ایک بچی نے یہ بات کہہ دی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے کہ آپ کی شادی میں تشریف لائے، کتنی خوش نصیبی ہوگی کہ رسول اللہ شادی میں دعوت میں تشریف لائے۔ بچیوں نے دیکھا تو آپ کی شان میں شعر کہہ دی کہ ہم میں وہ نبی آ گئے جو کل کی باتیں بتاتے، وہ نبی تشریف لے آئے جو کل کی باتیں بتاتے۔ آج کسی مولوی کی اور کسی بزرگ کی اور کسی جبے والے کی کیا حیثیت ہے، بندہ کہے کہ میرے سٹیٹس سے یہ کام نیچے ہے کہ میں عقیدہ توحید بیان کروں۔ نبی علیہ السلام اس کا خیال نہیں کیا کہ میں شادی میں مدعو، شادی والے کیا گئے، ان کی برادری آئی ہے کیا کہے گی، میرا مقام یہ ہے اور ایک چھوٹی بچیاں ہیں، کوئی بات نہیں ہے، بعد میں کسی موقع پہ سمجھا دیا جائے گا۔ نہیں، وہیں رک گئے، رک کے فرمایا یہ جو بچی شعر کہہ رہی ہے اس کو روکو، یہ شان میری نہیں ہے، یہ شان تو رب کی ہے، یہ میری شان تو نہیں۔ کل کی باتوں کا جاننا، یہ میری شان میں جملہ کہہ رہی ہے، یہ میری شان ہے، یہ میری شان نہیں، یہ رب کی شان ہے، وہ جانتا ہے۔ فرمایا بیٹیو جو پہلے تم کہہ رہی تھی نا اشعار، وہ کہتی رہو، میں تجھے نہیں روکتا، لیکن یہ جملہ نہ کہو کیونکہ میں کل کی باتیں نہیں جانتا۔ کوئی تعویل آپ بھی فرما سکتے تھے کہ اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہی کی خبریں ہیں، اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کہیں میں نے خبریں امت کو بیان کی، ان کی طرف اس جملے کو موڑ سکتے تھے، تعویل کر سکتے تھے۔ رسول اللہ نے روکا اور فرمایا کہ نہیں، جو تم کہہ رہی ہو وہ میری شان نہیں ہے، یہ شان اللہ کی۔ عقیدہ توحید کی ایک حمیت ہوتی ہے، غیرت ہوتی ہے، جس پر کوئی کمپرومائز، کوئی مصلحت مومن کے لیے جائز ہی نہیں۔ اللہ نے زبان دی، مقام دیا تو بولی۔ عقیدہ توحید کے خلاف کوئی جملہ تم سن کے برداشت کیسے کیا جا سکتا ہے؟ یہ اللہ کی غیرت کا مسئلہ ہے، اس کے جلال کا مسئلہ ہے۔ کیا وہ بخاری کی حدیث تمہارے ذہن میں نہیں کہ جب آپ زخمی ہو کے میدان احد میں گرے پڑے تھے، زخمی حالت میں تھے، تو سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ جو ابھی مسلمان نہیں تھے، سپہ سالار تھے کافروں کی طرف سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر پھیل گئی تھی پورے میدان جہاد میں کہ رسول اللہ شہید ہو گئے، اور آپ کسی کو نظر بھی نہیں آ رہے، گڑھے میں تھے، سیدنا ابو بکر عمر قریب تھے۔ ابو سفیان نے پہاڑی پہ چڑھ کے للکارا تھا، حلفی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بولے، کہاں ہے وہ تمہارا رسول، کہاں ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ سید عمر نے کیا کہا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ زندہ سلامت ہیں، محفوظ ہیں، موجود ہیں، تو میں آگے پڑھ کے اعلان کروں کہ رسول اللہ موجود ہے؟ فرمایا عمر جنگ کی مصلحت تھی، فرمایا نہیں، چپ رہیے۔ جدو کافر نے یہ سمجھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جواب نہیں آیا تو اس نے کہا تم میں ابو بکر کہاں ہے؟ کہاں ہے ابو بکر جو محمد مصطفیٰ کے ہر وقت ساتھ ہوتے تھے، وہ کہاں ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ اب تو ابو بکر کو للکار رہے ہیں، ہمیں اجازت دیں۔ فرمایا نہیں، چپ رہیے۔ جدو جواب نہ دیا تو اس نے آواز دی، کہاں ہے عمر؟ دیکھ لیں اس دور کے کفار ترتیب کیسی بیان کر رہے ہیں۔
جانتے تھے مصطفیٰ کے بعد کون ہے؟ ابو بکر، ابو بکر کے بعد کون ہے؟ عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ کہاں ہے عمر؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو مجھے ڈائریکٹ للکار رہا ہے، اجازت دیجیے۔ فرمایا نہیں، چپ رہیے۔ تو سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ چونکہ ابھی اسلام نہیں لائے تھے، جب رسول اللہ کی طرف سے، صدیق کی طرف سے، عمر کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا، اس نے کیا کہا؟ اولو حبل، اولو حبل، حبل کی جیت، حبل کی جے، حبل زندہ باد، حبل غالب آ گیا۔ ہمارے لیے حبل ہے، لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارا مشکل کشا عزا ہے، تمہارا مشکل کشا عزا نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام فرمایا عمر آگے بڑھیے، اٹھیے، سب چیزوں کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھ کے جواب دیجیے۔ میں اپنی ذات کے بارے میں سن سکتا تھا، رب کی توہین نہیں سن سکتا، جواب دیجیے۔ یہ توحید ہے، یہ اسلام کی سر ہے، چوٹی ہے، قرآن ہے۔ یہ توحید ختم ہو جائے تو اسلام کا پورا سر سمجھو کٹ گیا۔ اسلام کی اساسی بنیادی عقیدہ توحید ہے، جس کے لیے سارے انبیاء علیہ السلام آئے۔ فرمایا جواب دیجئے، اللہ اعلی وعجل، کہ اللہ غالب آ گیا، اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہماری مشکل کشا ہے، اللہ ہمارا دوست ہے، اللہ ہمارا پیارا ہے، جو تجھ سے محبت نہیں کرتا۔ جواب دیجئے۔ تو عقیدہ توحید پر کوئی کمپرومائز کرنا گمراہی ہے۔ شرک کہیں ہو رہا ہو، اس مجلس کو چھوڑنا آپ پر واجب ہے، یا جواب دیجئے نہیں دے سکتے اٹھ جائیے، وہاں بیٹھنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ کچھ اپنے ایمان عقیدے کا پاس رکھیں۔ اللہ اور پیغمبروں کی ذات اور انبیاء کی ذات کو ایک بنایا، اور ان کا یہ شرک تھا یہود و نصارہ کا، جس کو رسول رحمت نے ختم کیا اور فرمایا کہ نہیں، لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، کافروں نے کہا اللہ تین ہے، تینوں میں سے تین اللہ ہے، ایک اللہ ہے اور ایک عیسیٰ ابن مریم ہے اور تیسری سیدہ مریم، یہ تینوں خدا ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقیدے کو کفر کہا قرآن میں، لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، جنہوں نے اللہ کے تین حصے بنائے انہوں نے کفر کیا۔ یہ دو عیسیٰ ابن مریم اور سیدہ مریم، یہ دونوں اللہ کا حصہ نہیں ہے، اللہ کا جزء نہیں ہے۔ اور دلیل دی اور فرمایا کہ ان کی ذات اور ہے، اور عیسیٰ ابن مریم کی ذات اور ہے، اللہ کی ذات اور ہے، ذات ایک نہیں ہے۔ دلیل کیا دی؟ قرآن کے الفاظ، مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ۔ اللہ فرماتے ہیں عیسیٰ ابن مریم میرے رسول نے، انہاں تو پہلے انبیاء اور رسول بھی گزر چکے نے، وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، انہاں دی ماں سچی ہے، کانا یاکلان الطعام، میرا حصہ نہیں، میرا جز نہیں، میرا بیٹا نہیں۔ کیوں؟ کانا یاکلان الطعام، اور ماں عیسیٰ ابن مریم بھی اور ان دی والدہ محترمہ سیدہ مریم بھی دونوں کھانا کھاتے تھے۔ کانا یاکلان الطعام، دونوں کھانا کھاتے تھے۔ اللہ نے دلیل کیا دی کہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ اگر میری بیوی اور میرا بیٹا ہوتا عیسیٰ ابن مریم تو میں کھانے سے پاک ہوں، تو میرا بیٹا بھی کھانے سے تو پاک ہوتا۔ جنس پہ جاتی ہے، میرا حصہ ہوتا تو کھانا نہ کھاتا،
اور کھانا کھانا احتیاج محتاجی ہے، اور جو محتاج ہو وہ اللہ کا حصہ نہیں ہوتا۔ فرمایا وہ تو کھانا کھاتے تھے، عجیب بات ہے کہ کھانا کھانے والوں کو تم نے میرا بیٹا بنا دیا، میرا حصہ بنا دیا، میرا جز بنا دیا۔ اللہ نے اپنی ذات اور عیسی ابن مریم کی ذات کو الگ ثابت کرنے کے لیے کس آیت کو پیش کیا، کس دلیل کو پیش کیا؟ کانا یاکلان الطعام، کہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ اور یہ دلیل قرآن میں ہے، اور دلیل عقلی ہے کہ عقل والوں عقل سے سوچ لو کہ میرا حصہ ہوتے تو کھانا نہ کھاتے۔ اور قیامت تک کے لیے قانون بنا دیا کہ جو کھانا کھائے وہ میرا حصہ نہیں ہوتا، میرا جز نہیں ہوتا۔ ہمارا بنیادی یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کی ذات اور نبی کی ذات ایک نہیں ہے، ذات کو ایک کہنا کفر ہے، بندہ مسلمان نہیں رہتا ذات کو ایک کہنے سے۔ اللہ اور نبی کی ذات الگ الگ ہے۔ ایک حدیث ہے ابو داؤد میں، سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، عربی ہے، دیہاتی ہے، دائرہ اسلامی داخل ہوا، کہنے لگا محبوب جی میرا بھی دل کرتا ہے میں کچھ تو آپ کے صحابہ کو واعظ کروں، درس دوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے بھائی دے لو، یہاں کوئی پابندی ہے، درس دے لیں آپ۔ مسجدوں میں لکھا ہوتا ہے نا کہ یہاں درس نہیں دیا جا سکتا انتظامیہ کی اجازت کے بغیر، پتہ نہیں اس کی کیا مسائل ہے، اس کی روحانیت مجھے آج تک سمجھ نہیں آ سکی۔ میں انتظامیہ سے پہلے پوچھنا ہے پھر درس دینا ہے، پتہ نہیں کوئی مسئلت ہوگی یا حکمت ہوگی یا کوئی اس کا فائدہ ہوگا یا کوئی انتظامی معاملہ ہوگا۔ بہرحال جملہ بڑا ثقیل ہے، میں تو اس کو برداشت نہیں کرتا۔ اگر کوئی انتظامی مسئلہ ہو تو واللہ عالم، ہر مسجدوں میں اکثر ہوتا ہے، یہاں درس نہیں ہو سکتا انتظامیہ کی مرضی کے بغیر، یعنی جب تک صدر نہ گئے نہ قرآن بیان ہو سکتا ہے نہ حدیث بیان ہو سکتی، یعنی اور کوئی چیز پر پابندی نہیں ہے۔ پابندی کس پر ہے؟ بس درس نہیں دے سکتے تو، یعنی بہت مارکا مارا ہے، صدر بن کے کیا پابندی لائی ہے کہ میری مسجد میں کوئی بندہ درس نہیں دے سکتا میرے بغیر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا رسول اللہ درس دے لوں، فرمایا دے لو درس۔ یہ کیوں پوچھ رہا ہے؟ اس لیے کہ وہاں محمد مصطفیٰ جو موجود ہے، رسول اللہ کی موجودگی میں درس رسول اللہ کا حق ہے۔ رسول اللہ دے لوں، فرمایا دے لو۔ پریکٹس کرنا چاہتا ہوئے گا بس درس میں بھی دے سکنا یا نہیں۔ تقریر شروع کی، رسول اللہ نے فرمایا بھائی بیٹھ جاؤ، یہ تمہارا ساتھی ہے، کوئی تو ہم سے واز کرے گا، کوئی بات کرے گا، اس کو سن لو۔ چاندہ جو ہے تو کوئی بات کر۔ اس نے کہا لوگوں اللہ کی حمد بیان کی، ثنا بیان کی، اور پھر کہنے لگا اے لوگوں، لوگ کون تھے سامنے؟ صحابہ۔ کہ اے لوگوں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو کامیاب ہو جاؤ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ بات ٹھیک ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو کامیاب ہو جاؤ گے، اور دونوں کی نافرمانی نہ کرنا، ناکام ہو جاؤ گے۔ بس اتنا کہنے کی دیر تھی، رسول اللہ نے اس کے پلو کو پکڑا اور کھینچا، فرمایا انت بیس الخطیب، تو بہت برا خطیب ہے، بیٹھ جا۔ کیا کہہ رہا ہے تو؟ یا رسول اللہ میں نے کیا کہا ہے؟ کوئی شرکیہ جملہ نہیں پڑھا، کوئی شرکیہ نعت نہیں پڑھی، کوئی شرکیہ شعر نہیں پڑھا، کوئی بابے بلے شاہ کا شعر نہیں سنایا، محمد بخشا کا کوئی شعر نہیں ہے۔ محمد بخشا سانو نہیں بخش سکتے، تسی بسن معاف کر دو۔ یہ کیا ہے؟ حضرت بابا بلے شاہ کے اشعار ان لوگوں کے لیے ہے جن کے لیے وہ بزرگ، وہ بلے شاہ صوفی تھے، بزرگ تھے، صالح ہوں گے، جو ان کو سننے والے ہیں ان کا کلام سنیں، ان کا کلام صوفیوں کے لیے ہے، وہ سنیں۔
حضرت سلطان بہو کا کلام بڑا بلیغ ہے، سنیں. کوئی میاں محمد بخش گزرا ہے، اس کا کلام بڑا فصیح ہے، بلیغ ہے. سنیں وہ لوگ جو ان کے کلام سے وابستہ ہے اور ان کے کلام سے متفق ہے. ہم کیوں سنیں؟ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، مصطفیٰ کی حدیث کافی. بھئی ایک صوفی جو ہے، کوئی بزرگ بھی ایک اچھی بات کہتا ہے، اس کو آپ سنیں، قبول کر لیں. پھر ساتھ ہی اگلے صفحے پر وہ بات کوئی ایسی کہے گا جو تمہارے عقیدے کے خلاف ہوگی. تم نے تو اچھی بات اس کی نوٹ کر کے اس کی دل میں اہمیت اور ضرورت اور افادیت کو بڑھا دیا نا، ڈال دیا نا اہمیت. اب اور کلام پڑے گا، کہے گا جب یہ ٹھیک ہے تو دوسرا بھی ٹھیک ہوگا. ہمیں ضرورت کیا ہے؟ احترام سب کا کرے، اکرام سب کا کرے، محبت سب سے رکھے، کسی کو برا نہ کہے. وہ صالحین تھے، بزرگ تھے، صوفیاء تھے، وہ دنیا سے آئے اور گزر گئے، ان کا کلام بڑا پیارا ہوگا، لیکن ہمارے لیے قرآن کافی ہے، مصطفیٰ کی حدیث کافی. مثلا بابا بلے شاہ نے کہا، مشہور ہے کہ باج توحید بولیا نجات نہیں ہونی بھاوی مریے وچ مدی. یہ ایک جملہ، ایک شعر کا ایک حصہ ہے. اب اس کو سنا کے بندوں نے کہا بلے کیا بات ہے، حضرت بابا بلے شاہ نے بڑی کمال کی بات کی ہے. کہ بات تو ویسے ٹھیک ہے، درست ہے، اور ہے بھی کمال کی، تو سنان دی لوڑ کھیڑی. بات ٹھیک ہے، کمال کی ہے، لیکن قرآن سنا دے. اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. اللہ فرماتا ہے جو شرک پر مر جائے اس پر جنت حرام ہے. کچھ نہیں بیان ہویا، پھر قرآن سنا دے. قرآن سنا دے، قرآن کافی ہے ہمارے لیے. بھائی استدلال کسی اور سے کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ قرآن جو ہے محمد بخشا ساریاں گلاں کوڑیاں سچیاں محمد دیا جاریاں، تو اس کو سنانے کی ضرورت کیا ہے؟ المرء مع من احب. رسول اللہ فرمایا جس سے تم محبت کرتے ہو اسی کے ساتھ جنت میں جاؤ گے. حدیث موجود ہے، قرآن موجود ہے، حدیث موجود ہے، دین موجود ہے، شریعت موجود ہے. تمہیں کیا ضرورت پڑ گئی ہے کہ بابے کو کلام تم ممبر پر سٹیج پر سنانا شروع کر دو؟ قرآن کافی، حدیث کافی. تعارف کرواؤ گے آج اچھے جملے اٹھا کے، ہو سکتا ہے اگلے جملے پر تمہیں اعتراض ہو، تو وہ جملہ پھر اس کا کون رد کرے گا؟ کہ گورج پیا کوئی ہو رہے سنا ہے بابے کا شعر کہ بزرگ زندہ نہ جڑے گورے چے کوئی ہو رہے. بتا دینا تھا کہ بزرگ جڑے گورے چ ہوندے نے وہ کوئی اور پے ہوندے نے، بزرگ باہر ہی ہوتے ہیں. قرآن اور حدیث کے ہوتے ہوئے یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خطبہ دے رہا ہے، دائرہ اسلامی ابھی داخل ہوا ہے، کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو کامیاب ہو جاؤ، اور دونوں کی نافرمانی نہ کرو ناکام ہو جاؤ گے. رسول اللہ نے کھینچا بٹھایا، فرمایا تو برا خطیب ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یا رسول اللہ میں نے کیا کہا ہے؟ یہی کہا نا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو کامیاب ہو جاؤ گے اور دونوں کی نافرمانی نہ کرو. فرمایا یہ جو تو نے آخری جملہ کہا دونوں، پہلے کہا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کامیاب، اور دونوں سے مراد کون ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ اللہ اور آپ. فرمایا پھر تو نے دونوں کیوں کہا؟ مجھے اور اللہ کو ایک ضمیر پہ تو نے اکٹھا کر کے ایک کیوں بنایا؟ تو نے کیوں کہا اللہ؟ دونوں نہیں کہنا تھا، تو نے کہنا تھا اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہ کرو.
دونوں کہہ کے مجھے اور اللہ کو ایک جملے میں ضمیر میں تو نے اکٹھا کیوں کیا ہے؟ تو برا خطیب ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی ذات کو ایک قرار دے اس دور میں وہ برا خطیب ہو، اور آج کیا کہتے ہو؟ ایک کے یہ کس کا جملہ ہے؟ ایک کے جڑا دونوں ایک نو دوں کر جانے وہ کافر مشرک ہے۔ اللہ اور نبی ایک کے جڑا ایک نو دوں کر جانے اللہ اور رسول الگ کرے وہ کافر ہے۔ تو بتائیے یہ کیا ہے؟ آسمان نہ پھٹ جائے اتنے ثقیل جملے پر کہ اللہ اور نبی ایک۔ قرآن پڑھی لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، ہمارے عقیدے کی کمزوری ہے۔ بندہ مجھے کل ہی کہہ رہا تھا کہ ایک بزرگ ایک عالم فوت ہوئے ان کے حوالے سے، کہنے لگا جی قبر پر لوگوں کی لائن لگی ہوئی ہے، پھول چڑھا رہے، اتنے پھول کسی کی قبر پر نہیں چڑھے۔ تاریخ بدل دی گئی ہے پاکستان کی، اتنے پھول چڑھے، یہ دنیا حیران ہے، اتنے پھول قبر پر۔ میں نے کہا کہ ایسی قبر دکھاؤں؟ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ نبی علیہ السلام دا حجرہ پاک جنت دا ٹکڑا ہے، ہوتے محبوب دی قبر ہے، صدیق عمر عثمان و علی دفن کر کے باہر نکل رہے ہیں، ایک پتی بھی پھول کی قبر مصطفیٰ پر نہیں ہے۔ تم کون سی قبر دکھاتے ہو؟ ہم کوئی بے وقوف ہے؟ ہم نے قرآن بھی پڑھا ہے، مصطفیٰ کی حدیث کو بھی پڑھا۔ پھول قبروں پر ہوں تو یہ کوئی نجات کی دلیل ہے؟ یہ کوئی مغفرت کی دلیل ہے؟ یہ کوئی اسلام کی روحانیت ہے؟ یہ کوئی اسلامی طریقہ ہے کہ جس کی قبر کو پھولوں سے بالکل ڈھانک دیا جائے وہ بخشا ہوا ہے؟ جاؤ رسول رحمت کی قبر پر کسی صحابی نے پھول کی ایک پتی نچھاور کی ہو تو منہ مانگا انعام دوں گا، اگر نہیں ہے تو سن لو یہ صحابہ کا ایمان نہیں ہے، یہ صحابہ کا طریقہ نہیں ہے کہ قبروں پہ پھول پھینکنا، یہ اسلام نہیں ہے، یہ محمد مصطفیٰ کے دین سے بغاوت۔ سارے چوپ ہے، خاموش ہے، سہرے میں ہوئے، ڈرے ہوئے۔ ہوگا کیا؟ کچھ نہیں ہوگا۔ موت سے آگے کوئی چیز نہیں ہے، اور یاد رکھنا موت فنا کا نام نہیں ہے، موت کے بعد محمد مصطفیٰ کا ساتھ ملتا ہے، اس سے اور سعادت کیا چاہیے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ کہتے ہیں ان دنوں میں، ان ایام میں نہیں بیان کرنا چاہیے۔ کب بیان کرنا چاہیے؟ جب سارا ہر طرف توحید غلبہ ہو جائے، اس وقت توحید کو بیان کرنے کا کیا فائدہ؟ اس وقت تو سارے موحدین ہوں گے۔ جب شرک عروج پر ہو اس وقت توحید کی آواز لگانا، یہی جہاد اکبر ہے، اور یہ جہاد انشاءاللہ ہم کرتے رہیں، یہی جہاد۔ میں نے رد کیا تو لوگوں نے کہا یہ اس موقع پر مناسب نہیں تھا۔ کون سا موقع بھائی چاہیے؟ یہی وہ موقع ہے۔ جنگ کے میدان میں رسول اللہ فرما سکتے تھے کہ عمر یہ موقع نہیں ہے، لیکن جب شرکیہ جملہ ہو، مولوی کہہ رہا ہے کہ میں علی حجویری کے دربار پہ لائن میں لگا ہوا تھا، لائن میں لگا ہوا تھا، بچہ تھا، اب تو بڑا ہو کے فوت ہوا رہا، میں بچہ تھا، طالب علم تھا، تو لائن میں لگا ہوا تھا۔ پولیس آگے مار رہی تھی، سبیل پینی تھی، دودھ پینا تھا، پولیس والے مار رہے تھے لاٹھیوں سے، لاٹھی چارج جاری تھا، اس کے بعد کچھ دودھ ملنا تھا۔ میں نے دل میں کہا اس کے بارے میں کہتے ہو کہ میں نرمی کروں؟ کہتے ہیں میں نے دل میں کہا اے شہنشاہ علی حجویری، دل میں کہا
مجھے دودھ چاہیے لیکن پولیس کے ڈنڈے کھا کے نہیں، پولیس والے خود پلائیں آ کے مجھے، تب میں پیوں گا۔ کہتا ہے میرے دل کی بات کو بزرگوں نے سن لیا، جان لیا۔ پولیس والا آیا، اس نے مجھے پکڑا، دودھ پینا چاہتا، وہ مجھے لے گیا، اس نے مجھے دودھ پلا دیا۔ کہتے ہیں آج بھی خلوص کے ساتھ دل میں بابے کو پکارو تو بابا سنتا ہے۔ مجھے کہو کہ میں رد نہ کروں، اس سے بہتر نہیں ہے مر جائے، اور رد نہ کرے شرک کا اور بدعات کا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لوگ کثرت کو دیکھ کے پریشان ہیں، کہتے ہیں اتنے بڑے لوگ جنازے میں موجود ہیں، بھلا غلط ہو سکتا ہے؟ بھلا عثمان کے جنازے کو دیکھو، آؤ تمہیں سینا عثمان کا جنازہ دکھاؤں، جس کو 20 مرتبہ محبوب نے جنت کی ضمانت دی تھی۔ رات کے اندھیرے میں اٹھایا گیا تھا، مدینے میں جنازہ پڑھنے والا کوئی نہیں تھا۔ یہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کا وقت کے حاکم سے جھگڑا تھا، تو انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ تیرا بھی جنازہ اٹھے گا، ہمارا بھی جنازہ اٹھے گا۔ حدیث کے لیے مار کھا رہے تھے، لیکن یہ کوئی اصول شرعی نہیں ہے، کوئی ضابطہ شرعی نہیں ہے کہ جس کا جنازہ بڑا ہو۔ میں پوچھتا ہوں شہید کربلا حسین ابن علی کا جنازہ کتنا بڑا تھا؟ مظلوم کربلا کا کتنا بڑا جنازہ تھا؟ عقیدے کو دیکھتے ہیں، معیار کو دیکھتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے جس کے جنازے میں 2 بندے ایک صف، 2 مواحد آ جائے جنہوں نے شرک نہ کیا ہو، اللہ میت کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا۔ اور شرک کرنے والے، جنازہ پڑھنے والے 2 نہیں 5 ارب ہوں، اللہ کے ہاں ان کی کوڑی 1 مل ویلیو نہیں ہے، اس لیے کہ مشرک جو ہوتا ہے وہ متروک الشہادہ ہوتا ہے، اللہ کے سامنے معافی کی دعا کا اہل ہی نہیں ہوتا۔ وہ کہہ ہی نہیں سکتا یا اللہ معاف کر، وہ اس مقام پر ہی نہیں ہے۔ پورے اپنے دل و دماغ کو صاف کر لیجیے، ڈٹ جائیے عقیدہ توحید پر، اور اس عقیدے پر کہ نبی اور اللہ اور نبی کی ذات ایک نہیں ہے۔ اللہ نے اپنی ذات اور نبی کی ذات کا قرآن میں ذکر کیا، اپنی ذات کا ذکر آیا تو کیا فرمایا؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ پاک نے اپنی ذات دا تعارف قرآن اندر کرایا، فرمایا الحی القیوم، میری ذات ہمیشہ تو ہے، ہمیشہ رہے گی۔ یہ کس کی ذات؟ اللہ۔ اور نبی کی ذات کا تعارف انک میت انک میت وانہم میتون۔ دوسرا مقام وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب على عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین۔ فرما میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر موت کا پیغام آئے گا، اور پھر آیا فرما وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افئن مت فهم الخالدون۔ اے محبوب جی تواڈے تو پہلے کسے بشر نوں اساں ہمیشگی نہیں عطا فرمائی، اگر تواڈے تے موت آئے گی تو کیا ہے ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ نہیں۔ انک میت وانہم میتون، یہ تمہاری ذات اور اللہ کی ذات کی الحی القیوم، اللہ اور نبی دی ذات ایک نہیں۔ اللہ دی ذات کیا ہے؟ لا تاخذو
لا تاخذو سنۃ ولا نوم، اللہ پاک اونگ تو بھی پاک ہے، نیند تو بھی پاک ہے، رب دی ذات ہے۔ میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سفر اندر نے، صحابہ کرام نال نے، راہ نو تھکاوٹ ہو گئی، آپ نے فرمایا میرے صحابہ میں ہن سونے لگا، تسی بھی سارے آرام فرما لو، اپنے اپنے خیمے لگا لو۔ صحابہ نے خیمے لگا لیے، سونے لگے۔ آپ نے سیدنا بلال نو بلایا، فرمایا بلال تو نہیں سونا، اسی سو جانے ہاں، تو پیرے تے کھڑا ہو جا، کتے نماز فجر نہ رہ جائے، نماز فجر قضا نہ ہو جائے، تو اذان فجر دیو گے تے سانو اٹھا دینا، تاکہ سارے صحابہ کرام نماز فجر پر وقت ادا فرمان۔ سیدنا بلال فرماندے نے محبوب سو گئے، صحابہ کرام سو گئے، میں اپنی کنڈ کمر نو شجا کرن واسطے، تھوڑا جہا آرام سکون کرن واسطے میں ہون دے پلانے نال انج کر کے ٹیک لگائیے تے میں بھی سو گیا۔ اتنا سویا کہ سورج چڑھ گیا، فجر دا وقت گزر گیا، سورج دی کرنا محبوب دے چہرے پاک تے پیاں۔ آپ اٹھے جاگدے ہی فرمایا بلال بلال، محبوب فرماندے نے بلال، سیدنا بلال فرماندے نے میری آنکھ کھلی، میں حاضر ہوں ہاں جی محبوب جی۔ فرما بلال سو گیا سے تو ہی، میں تے روکیا سی سونا نہیں۔ فرما محبوب جی جس ذات نے، جس رب نے تہانوں سوایا ہے، اس رب نے مینوں بھی سوا دیتا ہے۔ رب سون تو پا کے میرا محمد مصطفیٰ سو جاندے نے، یہ یقین نہ آئے تو اس حدیث والے اشارہ کرنا جو صحیح البخاری آدھی رات دا وقت ہے۔ سیدہ خولہ نے جدوں دروازہ کھٹکھٹایا سی، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ۔ محبوب سو رہے سن، پھر اٹھے سیدہ کائنات فرماندی نے میں اٹھایا۔ فرما محبوب نو کیوں نہیں جے سون دیندیاں؟ سیدہ خولہ فرماندیاں نے کہ محبوب نو جگاؤ، ادا مانا کی کہ محبوب سو جاندے نے، پیغمبر سو جاندے نے، رب دی ذات سون تو پاک، رب دی ذات تے نبیاں دی ذات ایک نہیں، رب دی ذات ہو رہے، نبیاں دی ذات ہو رہے، ذات نو ایک کہنا کفر ہے، ذات ایک نہیں۔ توجہ فرمائیے، رب دی ذات تے نبیاں دی ذات، رب دی ذات تے نبیاں دی ذات ایک نہیں۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اے اللہ دی ذات اور پیغمبر دی ذات۔ اللہم بسمک اموت، میں سو رہا ہوں، کون؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور مفسرین نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، فرماتے ہیں اللہ دی نیند کیوں نہیں کہ اللہ ہی سو جائے تو کائنات دا نظام کون چلائے؟ فرما محبوب جی میں سوندا نہیں، مینوں اونگ نہیں آندی، اگر میں بھی سو جانا آدم علیہ السلام دیاں پکاراں کون سننا؟ اگر میں بھی سو جانا یونس پیغمبر دیاں مچھلی دے پیٹ اندر آہواں پکاراں کون سننا؟ اگر میں بھی سو جانا ادھی رات خولہ دیاں دعاواں کون سننا؟ اگر میں بھی سو جانا موسیٰ کلیم اللہ دیاں دعاواں کون سننا؟ اگر میں بھی سو جانا یوسف تے یعقوب دے چھوڑے تو بعد اتنی عرصہ گزاریاں کون سننا؟ اگر میں بھی سو جانا زکریا پیغمبر دیاں فریاداں کون سننا؟ اگر میں سو جانا اصحاب کہف دیا 300 سال تے 9 سال حفاظتاں کون کردا؟ اگر میں سو جانا حضرت عزیر دی 100 سال حفاظت کون کرنا؟ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، محبوب میری ذات سون تو پاگے، جڑا سو جائے وہ محتاج ہے، جڑا محتاج ہے وہ داتا نہیں، وہ حاجت روا نہیں، وہ مشکل کشا نہیں۔ رب دی ذات نبی دی ذات ہو رہے، رب دی ذات کی ہے ولا یعودہ حفظہما، وہ تھکتا نہیں، وہ تھکتا نہیں۔ رب دی ذات نبی علیہ السلام تھکاوٹ اس قدر محسوس ہوئی ہے، ذرا توجہ فرمائیے۔ سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام خچر دے اوپر سوار نے، میں نال چلتا رہا، میں ویکھیا کہ محبوب اپنی سواری نو چلا بھی آ رہے نے، اوپر سوار بھی نے تے سو گئے سواری اوپر ہی، سواری پر سو گئے۔ فرماندے نے میں اپنی سواری تو نیچے اتر آیا، محبوب نال پیدل چلن لگ پیا کہ تے محبوب گر نہ جان۔
تھوڑا جائے میں نیوے ہوئے گرن لگے میں سہارا دیتا پھر اوپر نو کر دیتا پھر دوسری دفعہ آپ گر رہے سن میں پھر آپ نو سہارا دیتا تیسری مرتبہ فجر دا قریب وقت ہو گیا ہے محبوب علیہ السلام پھر سواری ہوتے اس طرح محسوس ہویا کہ گر رہا ہے میں آپ نو پکڑیا تے آپ نو جناب اوپر نو کر دیتا ہے محبوب جاگ گئے فرما کون ہو تم فرما ابو قتادہ ہوں محبوب جی کب سے میرے ساتھ چل رہے ہو محبوب جی ساری رات گزر گئی آپ تو سو رہے تھے میں ساتھ ساتھ چل کے آپ کا سہارا دے رہا تھا فرما ابو قتادہ جس طرح تو نے اللہ کے نبی کی حفاظت کی میں رب دعا کرنا اللہ تیری حفاظت فرمائے پیغمبر سو جاتے تھے رب کی ذات وما کان ربک نسیا رب بھولتا نہیں رب بھولنے سے پاکے سیدہ صاحب اسلام میں ہے کیوں جن کی سنت ہے وہ بھول گئے بخاری کی حدیث آپ نے زور یا عصر دی نماز دو چو ایک نماز ہے راوی نو شک کے کیڑی نماز یا زور دا ویلا سی یا عصر دا آپ نے 2 رکعت نماز پڑھا کے سلام پھیر دیتا ہے مسجد تو باہر تشریف لے گئے صحابہ اکرام آپس اندر چہم گوئیاں کرنا شروع کر دیندے نے محبوب بھول گئے نے کہنے لگے یار انج نہ کہو ہو سکتا ہے محبوب دے تے وہی آ گئی ہوئے اج تو بعد نماز گھٹ گئی ہونی ہے تائیں محبوب نے 2 پڑھائیاں نے صحابہ کہنے لگے پوچھنا تے چاہیے نبی علیہ السلام کو حضرت ذوالجدین رضی اللہ تعالی جرت فرمائی باہر نکلے فرما محبوب جی تسی بھول گئے یا نماز کم ہو گئی ادب دیکھیے پوچھن دا انداز دیکھیے فرمایا محبوب جی تسی بھول گئے یا نماز کم ہو گئی فرما میں بھولیا بھی نہیں نماز کم بھی نہیں ہوئی فرما پھر 2 کیوں پڑھائیاں رکعت فرما میں 2 پڑھائیاں نے جی محبوب جی آپ واپس پلٹے فرمایا صدقہ ذوالجدین او میرے صحابہ ذوالجدین سچ ہے جی ہاں محبوب جی تسا 2 رکعت پڑھائیاں نے آپ نے پھر 2 رکعت پڑھائیاں سجدہ صاف کر کے فرمایا انما انا بشر مثلکم انسا کما تنسون اے میرے صحابہ میں بھول جانا جی میں تسی بھول جاندے ہو جدو میں بھول جاواں مگروں سبحان اللہ کہہ کے یاد کرا دیتا کرو کہہ دیتا کرو سبحان اللہ محبوب جی لا الہ الا اللہ فرمایا نہیں اللہ اکبر کہنا نہیں سبحان اللہ کیوں کہنا ہے مگروں مقتدی کہے گا سبحان اللہ محبوب جی تمہاری ذات اور اللہ کی ذات ایک نہیں بھولنے سے پاک وہ ہے سبحان اللہ اور تم بھول گئے ہو جب تم سبحان اللہ کہو گے مجھے یاد آ جائے گا کہ رب کی اور نبی کی ذات الگ الگ ہے بھولنے سے پاک رب ہے میرا محمد بھول سکتے ہیں بھول جاتے ہیں سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ محبوب پڑھائیں گے ہم اور بھلائیں گے بھی ہم جب ہمارا جی چاہے گا ہم تجھے بھلانے پر قادر ہیں پیغمبر بھولے تو سجدہ صاحب ہوا سجدہ صاحب نہ ہوتا پیغمبر نہ بھولتے جو بھولے وہ محتاج ہوتا ہے وہ رب کا حصہ دار شریک جز نہیں ہوتا رب کی ذات اور نبی کی ذات الگ ہے اللہ کی ذات لم یلد ولم یولد نبی کی ذات انا ابن عبد المطلب میں مطلب کا عبد المطلب کا پوتا ہوں یہ ہے نبی کی ذات اللہ کی ذات لم یلد اس کے والدین نہیں پیغمبر کے والدین موجود ہیں وہ بیویوں سے پاک اور یہ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک محبوب دیاں بیویاں بھی نے بولو بیٹیاں بھی نے بیٹے بھی نے رب کی لم یلد ولم یولد اللہ کی ذات لیس کمثلہ شیء نبی کی ذات قل انما انا بشر مثلکم اللہ کی ذات تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر یہ اللہ کی ذات
اور نبی کی ذات. قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا. لوگوں میں تواڈے نفع و نقصان دا مالک نہیں. آخری بات ہے توجہ فرمانا، اللہ دی ذات تے نبی دی ذات ایک نہیں. یہ آل الحدیث کا عقیدہ ہے، عقیدت سننی ہے تو ایک لمحے میں عقیدت سن لے. پیار، محبت، ادب، احترام، اکرام، شان. عقیدہ کیا ہے؟ اللہ اور نبی کی ذات ایک نہیں. ہماری عقیدت پیار کیا ہے؟ اللہ اور اس کے نبی کی بات ایک ہے. ذات ایک نہیں، ذات ایک نہیں، بات ایک ہے. جو ذات کو ایک جانے وہ مسلمان نہیں، جو بات میں فرق کرے وہ بھی مسلمان نہیں. ذات ایک نہیں ہے، بات ایک ہے. بندہ کوئی پوچھ سکتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی جب ذات ایک نہیں تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی بات ایک کیسے ہو گئی؟ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. اللہ فرماتے ہیں جنہیں رسول اللہ دی گل من لئی ہوئے میں سمجھے انہیں کی دی گل مننی ہے؟ اللہ دی گل مننی. یا اللہ کیوں؟ فرمایا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. میرا نبی اپنی مرضی نال بول دے نہیں، اپنی مرضی نال بول دے نہیں. ادو بولتے نے جدو اللہ وہی فرماندا ہے، فرما وہی تو بغیر بولتے نہیں. لہذا انہاں دی بات میرے نبی دی بات ہے، میں رب دی بات ایک ہے. یا اللہ کس طرح ایک ہے؟ فرمایا وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا. فرمایا میرے محبوب علیہ السلام دے امر دا حکم دا بات دا مقام گیے. فرما جڑا میری بات سن لوے اور میرے نبی دی بات سن لوے دوہاں نو اکو حیثیت دے وے. باتاں نو دوہاں باتاں نو اکو حیثیت دے وے. جو حیثیت میری بات دیے اللہ فرماتا وہی حیثیت میرے مصطفیٰ دی بات دیے. جویں میری نافرمانی حرام ہے ایویں نبی دی نافرمانی حرام ہے. جویں میری اطاعت ضروری ہے ایویں میرے نبی دی اطاعت ضروری ہے. قرآن دے الفاظ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اللہ دی اطاعت کرو اور رسول اللہ دی اطاعت کرو، اپنے اعمال باطل برباد نہ کرو. کیا مانا؟ جویں اللہ دی بات مننا ضروری ہے ایویں رسول اللہ دی بات مننا ضروری ہے. قرآن دی اور آیت مبارکہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تأویلا. فرما اللہ دی اطاعت، نبی دی اطاعت. اگر تہاڈا جھگڑا ہو جائے کسے مسئلے اندر، کسے ہستی نال، کسے شخصیت نال، اللہ دی طرف بات لے کے آؤ. جھگڑا رسول اللہ دی طرف لے کے آؤ، کیونکہ میری بات میرے نبی دی بات ہے کہ قرآن دے ایک اور مقام فرمایا فلا وربک لا یؤمنون فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. فرما میری بات میرے نبی دی بات ہے کہ میرا نبی وہی کچھ کہندا ہے جو میں فرمانا ہاں، وہی کچھ بیان کرتا ہے جو میں وہی بیان کرتا ہاں. جب تک وہی نہ آئے 18 دن کیوں نہ گزر جائیں وہ بولتا ہی نہیں. 50 دن آنکھوں سے آنسو برستے رہے.
سیدنا عمر سے، سیدنا عثمان سے، سیدنا علی سے، سیدہ زینب سے، سیدہ بریرہ سے پوچھتے رہے لیکن بولے نہیں جب تک آیت نہیں آئی سبحانک۔ سیدہ کائنات اماں جی عائشہ دے بارے بولے نہیں جب تک یہ آیت مبارکہ نہیں آئے۔ 50 دن پریشان ہوتے رہے، تڑپتے رہے، کافر تان مارتے رہے، گستاخیاں کرتے رہے، تکلیف دیتے رہے، نہیں بولے۔ اپنی بیوی کی صفائی کے لیے بھی نہیں بولے سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ پھر بولے کب؟ جب اعلان آیا ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ اور اس کے رسول کی ذات ایک نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی بات ایک ہے۔ اس عقیدے پہ جم جائیے، ڈٹ جائیے، جو شرک کے سارے راستوں کو، ذرائع کو بند کر دیجئے، اس عقیدے پہ زندہ رہیے، اسی پہ مریے کہ عقیدہ توحید، اللہ کی ذات و صفات میں اس کا کوئی پیارا شریک نہیں ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس عقیدے پہ زندہ رکھے اور اسی پر موت دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ۔